بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقال اللہ تعالیٰ فی مکان آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ برد مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ مسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز علماء کرام معزز مہمانان گرامی قدر و معزز قائدین اور کارکنان اور وابستگان تحریک منہاج القرآن حاصل پور اور قرب و جماعت سے آج کی اس خوبصورت نشست درس عرفان القرآن کا سلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام میں تشریف لانے والے معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان مجلس میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن حاصل پور کے تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق کو یاد کیا ہے اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں تمام دوستوں کو جو اس مادیت زدہ دور کے اندر اس عظیم ذکر کے لیے جمع ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جذبوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید موضوع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں گھنٹے سے سوا گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ مضمون تو بہت وسیع ہے، ذکر اہل بیت
علیہ السلام اور شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، اور مختلف آیات میں یہ اہل بیت کا پاک ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو میں نے ان میں سے صرف ایک آیت کو آج آپ کے سامنے چنا ہے، اور اسی کی تناظر میں چند باتیں عرض کروں گا، اور اس پوری آیت پر بھی بات نہیں کرنی کیونکہ اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رجس۔ آج کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، یہ پہلا پارہ ہے قرآن کا، اس کی آیت کا نمبر 125 ہے، اور یہ بھی اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس کو میں آخر میں جوڑوں گا مضمون کے ساتھ جب اس کا وقت آئے گا، اور زیادہ بات میں نے چونکہ آیت نمبر 33 سورہ احزاب کے حوالے سے کرنی ہے کیونکہ وہ لفظ اس آیت کے اندر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس مضمون کو بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچیں گے تو اس آیت کو اس کے ساتھ پھر میں گول ریلیٹ کروں گا، اور اس کا جو مفہوم اور معنی ہے، جو ایک پیغام ہے آج کا، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو بات شروع کرنا چاہتا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، جس کے لفظ ہیں آخر میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو عموماً یہ آیت آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی آپ کو یقیناً اس کا یاد ہے، میں برکت کے طور پہ اس کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو کبھی وہ پورا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا، کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو ہمارے ارادے میں نقص آ سکتا ہے، لیکن جب اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کے اس ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ اپنے ارادے کے بارے میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو فیکون وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے انما یرید اللہ۔ اب انما یہ عربی زبان و ادب میں اسے کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کیا ہے؟ علماء اس بات سے واقف ہے، میں طلباء کے لیے اور ان دوستوں کے لیے عرض کر دوں جو عربی زبان و ادب سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ حصر، حصار، محصور، یہ لفظ آپ سنتے ہیں، حصار کہتے ہیں دائرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انما کہہ کر ایک دائرہ لگایا ہے، یا سمجھے ایک لائن کھینچی ہے۔ دائرہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کچھ وہ ہیں جو دائرے کے اندر ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دائرے سے باہر ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دائرہ لگا کر یہ ایک بات بتائی ہے کہ جو دائرے کے اندر ہے وہ اور ہیں، جو دائرے سے باہر ہیں وہ اور ہیں۔ یہ دائرہ سمجھے یا اس کو ایک لائن سمجھے، یہ لگائی اللہ نے ہے۔ ایک تو یہ انما جو ہے یہ دائرے کا کام دے رہا ہے۔ دوسرا، جب یہ لفظ آتا ہے آیت کے شروع میں، تو جہاں بھی یہ آیت کے شروع میں آتا ہے اس کے بعد جن کا ذکر ہوتا ہے تو یہ انما یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا ذکر ہے یا آنے والے لوگ ہیں وہ بے مثل ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے آپ پڑھ دیکھیں، میں ایک دو آیت اور کوٹ کر دیں تو پھر اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات کی۔ اب رشتہ یا اخوت جو ہے وہ خونی رشتے بھی ہیں،
آپس میں بھائی بھائی ایک ہی گھر میں بھائی موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ اخوت کا رشتہ جب ایمان والوں کا بتایا تو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بلکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ کہنے کے لیے انما لگایا، کیوں؟ فرمایا کہ بھائی اور بھی ہوں گے، جیسے مومن بھائی ہیں ویسے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا قیامت کا جب اپنے بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن یہ ایمان والا جو اخوت کا رشتہ ہے یہ اس دن بھی کام آ رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ولایت کی بات کی قرآن مجید میں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب بات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ولایت کی تو اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، میں کہ ولی اور بھی ہوں گے، لیکن جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ پھر آگے باقی لوگ ان میں کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور پھر ایمان والوں میں اللہ رسول کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ اس حال میں دیتا ہے کہ وہ رکوع میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس جیسا ولی اللہ رسول کے بعد تمہارا اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ حدیث صحیح ہے، اس میں امام احمد بن حنبل نے لکھا اور بھی کتب کے اندر ہے، وہ زکوٰۃ دی حالت نماز میں مولا علی شریف خدا علیہ السلام نے۔ تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ ولی اور بھی ہوں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کے بعد جو تمہارا وہ ولی جس کی مثل کوئی نہیں ہے وہ علی شریف خدا ہے۔ اب انما نے یہ ولایت کی ہے۔ اب اسی طرح انما اس آیت پہ جلدی سے آ جاتے ہیں، فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اب آگے تھے اہل بیت گھر والے، تو انما لگا کر اللہ نے دنیا کو بتایا گھر والے اور بھی ہوں گے، لیکن جیسے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں ویسے کسی کے گھر والے نہیں ہیں، یہ گھر بے مثل ہے۔ اب دو باتیں انما نے بتائی ہیں، ایک تو اہل بیت جو بیت اور بھی ہوں گے اور اہل بیت اور بھی ہوں گے، لیکن ان جیسا کوئی نہیں ملے گا، اور دوسرا پھر اللہ نے اس گھر والے ان گھر والوں کے ارد گرد ایک لائن کھینچی ہے۔ اب وہ کیوں کھینچی ہے؟ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا، اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اب یہاں پہ منکم نہیں آیا کہ اللہ تم سے رجس کو نکال دے یا تمہیں رجس سے پاک کر دے، ایسی بات نہیں کی۔ اگر ہوتا منکم تو مطلب یہ بنتا رجس پاس تھا اللہ نے دور کیا۔ اللہ من کی بات نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے انکم، رجس ان کے پاس تھا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے جب پہلے بھی نہیں تھا اب میں نے دائر لگا کے اسے دور رکھا ہے، اب رجس اس گھر کے قریب کبھی آ نہیں پائے گا۔ رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ اب رجس ہے کیا جس کو اللہ نے دور رکھا ہے؟ اب چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی بھی عربی زبان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں 2-3 کتابوں کا نام عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو بھی یہ معنی، آج کل تو یہ تعلیم اور علم تھوڑا آسان ہو گیا ہے، جب سے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بندہ گھر میں بیٹھ کے سرچ کرتا ہے تو اس کو وہیں پہ کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے۔ گوگل پہ آپ سرچ کریں، لفظ لکھیں، معنی آپ کو گھر میں بھی مل جائیں گے، وہ کتاب کا نام لکھیں وہ آپ کو PDF میں مل جاتی ہے۔ پہلے لائبریری جانا پڑتا تھا، دور دور تک سفر کرنے پڑتے تھے، اب ذرا آسان ہو گیا ہے۔ تو آپ اگر لسان العرب کو پڑھیں اور اس میں لفظ رجس نکالیں تو آپ کو یہ معنی ملیں گے جو ابھی بتانے لگا۔ اس کے 8-10 معنی ہیں کم از کم، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 10 معنی عرض کر دیتا ہوں۔ لسان العرب میں یہ معنی 10 موجود ہیں جو بھی بتاؤں گا، پھر المفردات میں بھی یہ معنی موجود ہیں، قاموس میں بھی موجود ہیں، المنجد میں بھی موجود ہے، سیاہ میں بھی ہے، مصباح اللغات میں بھی ہے۔ 4-5 میں نے آپ کو کتابوں کا نام عرض کر دیا۔
آپ ان کو کھولیں تو اس میں یہ معنی ملیں گے، میں وہ معنی جلدی سے بتا دوں۔ رجس کا ایک معنی ہے کفر، رجس کا دوسرا معنی ہے شرک، رجس کا تیسرا معنی ہے ناپاکی، اس کا چوتھا معنی ہے پلیتی، اس کا پانچواں معنی ہے نقص و عیب، اس کا چھٹا معنی ہے میل، اس کا ساتواں معنی ہے گناہ، اس کا آٹھواں معنی ہے شک، اس کا نواں معنی ہے عذاب، اس کا 10واں معنی ہے ابلیس و شیطان۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ جس بھی ترجمہ کرنے والے نے ان 10 میں سے جو بھی معنی لیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے معنی زیادہ ہیں۔ اب جو بھی آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو وہاں پر آپ کو ان 10 میں سے کوئی ایک معنی ملے گا۔ جس نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے، جو اس کے لفظ کے معنی زیادہ ہے۔ اب اگر اس کا معنی کفر ہو، آیت کا لفظ رجس کا معنی کفر ہو، تو آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا۔ مانا کر کے رجس کی جگہ پہ کفر تو آیت کا مطلب بن جائے۔ اگر اس کا معنی شرک ہو تو مطلب بنے گا اے اہل بیت، اللہ شرک کو تم سے دور رکھے گا۔ پھر اگلا معنی کر دیں اے اہل بیت، اللہ ناپاکی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ پلیتی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ نقص و عیب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ میل کو تم سے دور رکھے گا، اللہ شک کو تم سے دور رکھے گا، اللہ گناہ کو تم سے دور رکھے گا، اللہ عذاب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ ابلیس و شیطان کو تم سے دور رکھے گا۔ اب یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، اب حدیث کی طرف چلیں تو اس پہ آپ کو اہل بیت کی شان ایک تھوڑا سا نظارہ کہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اللہ نے ایک آیت کے اندر فرمائی ہے، اور کتنے راز سے پردہ ہٹایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، اور بھی کتب میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ہی اس کا ایک قرین ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ شیطان اس کے ناک کی جو نرم ہڈی ہے خیشوم، یہاں پہ سو جاتا ہے، یہاں وہ رات گزارتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ جب انسان اٹھتا ہے، آقا فرماتے ہیں انسان اٹھ کے وضو کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرے تاکہ وہ جو شیطان کی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہر بندے کے ساتھ رہتا ہے، سو جاتا ہے، خون میں آ جاتا ہے، حدیث صحیح میں انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، ہر بندے کے قریب آ جاتا ہے، خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ناک والی ہڈی میں آرام بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اے اہل بیت، یہ ابلیس شیطان اوروں کے قریب آ جائے گا، پر تمہارے ارد گرد میں نے ایسا دائرہ لگایا ہے یہاں کوشش بھی کرے تب بھی نہیں آ پائے گا۔ اب رجس ان کے پاس نہیں آئے گا جس بھی شکل میں ہو۔ اب یہ 10 معنی میں نے آپ کو بتائے، اب ایک معنی قرآن کا بھی سن لیں۔ اگر وہ ایک معنی قرآن کا ہم یاد کر لیں، یہ 10 یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک یاد رکھنا آسان ہے، جو 10 میں نے ابھی آپ کو بتائے، 10 میں سے آپ کو ابھی 5 یاد ہو گئے، کسی کو 5 بھول گئے ہوں، کسی کو 2 یاد ہو، کسی کو 7 یاد ہو گئے، تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں آسان کر دوں۔ باری تعالیٰ کیا اللہ فرماتا ہے قرآن کا ایک معنی میں نے بھی بیان کیا رجس کا، اگر وہ ایک یاد کر لو تو 10 یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک کیا ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، پھر یاد رکھنا ہے، اور ان سب سے آسان بھی ہے، بہت آسان ہے، بچے بھی یاد کر لیں گے۔ کیا ہے وہ آیت کے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ اب رجس کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے چاہے یہ کفر ہو، چاہے یہ شرک ہو، چاہے یہ ناپاکی ہو، چاہے یہ پلیتی ہو، چاہے یہ نقص و عیب ہو، چاہے یہ میل ہو، چاہے یہ گناہ ہو، چاہے یہ شک ہو، چاہے یہ عذاب ہو، چاہے یہ شیطان ہو، رجس جو بھی ہے بس تم نے ایک بات کا خیال کرنا ہے۔ باری تعالیٰ کون سی بات؟ اللہ کہتا ہے بس تم دیکھا کرو کہ جو شے بھی اہل بیت سے
کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے میں رزق کو اہل بیت سے دور رکھوں گا. اب رزق کیا ہے؟ اللہ کہتا تم کتنی کتابیں پڑھ پاؤ گے, کتنے لفظ یاد کر پاؤ گے, کتنے معنی یاد رکھ پاؤ گے. آؤ تمہارے لیے کام آسان کرتا ہوں. مولا کیا کرنا ہے؟ بس تم نے دیکھنا ہے جو شے بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رزق ہے. یہ قرآن کا معنی ہے. اب اگر آپ سے کوئی حاصل پور میں پوچھ لے رزق کیا ہے تو آپ نے نہیں کہنا کہ آپ مفردات میں دیکھو, لسان العرب میں دیکھو, قاموس میں دیکھو, یا رمجت میں دیکھو, لغت کو پڑھو, ادب کو پڑھو. آپ نے نہیں کہنا, بس ایک بات کہہ دینی ہے. کوئی پوچھے رزق کیا ہے, آپ نے کہنا ہے جو اہل بیت سے دور ہے. کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ڈھونڈنا چاہو, دیکھنا چاہو, تلاش کرنا چاہو رزق کیا ہے, کدھر ہے, کیسا ہے, شکل کیسی ہوتی ہے, رنگ کیسا ہوتا ہے, نشانی کیا ہے. شکل و صورت میں رزق کو اللہ نے بند نہیں کیا کہ داڑھی چھوٹی ہوگی تو رزق ہوگا, بڑی ہوگی تو نہیں ہوگا, پگڑی باندھتا ہوگا تو نہیں ہوگا, نہیں پہنتا ہوگا تو ہوگا. ایسی بات نہیں کی. اللہ کہتا ہے بس تم نے دیکھنا ہے داڑھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, پگڑی کا رنگ جیسا بھی ہو, نمازیں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے, علم پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے, آنکھ میں تسبیح ہے یا نہیں ہے, طواف کرتا ہے یا جو بھی نیکی کرتا ہے, جو کچھ بھی کرے, اللہ کہتا ہے اگر اہل بیت سے دور ہے, طاقت جیسی بھی ہو, داڑھی کا سائز جیسا بھی ہو, پگڑی کا رنگ جیسا بھی ہو, چاہے سبز پگڑی باندھے, چاہے سیاہ پگڑی باندھے, چاہے سفید باندھے, چاہے کوئی اور رنگ کی باندھے, چاہے ٹوپی پہنے, کسی طرح کی پہنے, تسبیح رکھے, نمازیں پڑھائے, مدرسے بنائے, مسجدیں بنائے, تبلیغ کرے, تقریر کرے, تحریر کرے, کچھ بھی کرے, اگر اہل بیت سے دور ہے تو رزق ہے. چاہے اس کے چاہے وہ استاد و علماء کہلائے, چاہے کوئی شیخ الحدیث کہلائے, چاہے کوئی بڑا عالم دین کہلائے, چاہے کوئی وقت کا مفتی کہلائے, کچھ بھی ہو, بس نشانی یہ ہے اگر اہل بیت سے دور ہے تو سب کچھ رکھ کے بھی رزق ہے. اب یہ نشانی اللہ نے بتائی. اب ہم سادہ لوگ ہیں, ہم اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. دیکھتے بھی داڑھی اتنی بڑی ہے, پگڑی کا رنگ بھی اچھا ہے, اور بیان کرنا ہوتا ہے یزید کے فضائل, اور ہمارے سادہ سننے والے بندے بھی یزید کی فضیلتیں سن کے بھی سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر نہیں کہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ گستاخ رسول بنا دے یا مجلس سے نکال دے, کہ ماحول ایسا بنا دیا ہے. تو آپ اللہ بتا رہا ہے, آپ نے نہیں دیکھنا اس کی وضاحت کیسی ہے, نہیں دیکھنا کہ مسجد کا مینار چھوٹا ہے یا بڑا ہے, لائبریری کتنی بڑی ہے, کتابیں کتنی لکھی ہیں, طلباء کتنے ہیں, کچھ بھی ہو اگر ذکر اہل بیت سے اور اہل بیت سے دور ہے تو پکا رزق ہے, اس کے رزق ہونے میں شک ہی نہیں ہے. اب یہ نشانی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھنے پڑتے ہیں. تو اتنا پتہ چل گیا, آپ سے کوئی پوچھے رزق کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے جو اہل بیت سے دور ہے. آپ سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہے, آپ نے کہنا ہے قرآن میں لکھا ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ایک اور جو فتنہ ہے اس آیت کے تناظر میں نے 2-3 جو پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہیں, کیونکہ اس فتنوں کے دور میں پہلے فتنہ پھیلانے کے لیے لوگ چل کے جاتے تھے, علاقے میں جاتے, فتنہ پھیلانا ہوتا پھیلاتے, گمراہی پھیلانی ہوتی پھیلاتے. آج وہ گھر بیٹھے پھیلا لیتے ہیں, بند کمرے میں بیٹھ کے فتنہ پھیلا لیتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جب بند کمرے میں بیٹھ کے وہ فتنہ پھیلایا اور وہ چند گھنٹوں میں پھیل جاتا ہے. اس لیے اس فتنوں کے دور میں عقیدہ اور ایمان ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک خاص بات کر رہے ہیں, میں نے ایمان کی بات کی,
حقیقت میں ہر شے ایمان سے وابستہ ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ہمیں آج ہر شے ملا کے پیش کی گئی ہے تو ہم اسلام کو ہی ایمان سمجھ لیتے ہیں اور سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں اللہ نے فرق کیا، اللہ کے رسول نے فرق کیا۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، ظاہری عمل کا نام ہے۔ ظاہری عمل جتنے بھی ہو، نماز پڑھنا یہ اسلام کی نشانی ہے، قرآن پڑھنا یہ اسلام کی نشانی ہے، تسبیح پڑھنا یہ اسلام ہے، حج کرنا یہ اسلام ہے، طواف کرنا یہ اسلام ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے، داڑھی رکھنا اسلام ہے، پگڑی باندھنا اسلام ہے، مسجدیں بنانا اسلام ہے، مدرسے بنانا اسلام ہے، صدقات و خیرات کرنا یہ سارا اسلام ہے۔ ایمان کچھ اور ہے۔ اب آپ کے اتنی ساری باتیں اسلام ہے، ایک حدیث سن لیں پہلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، یہ چھوٹی جو اسلامیات کی کتابیں چھوٹے درجے کی، اس میں بھی حدیث پاک آپ نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ پہلے تو کلمہ شہادت ہے، جو بھی ظاہری ہمارے وہ اسلام ہے، اس کا تعلق اسلام۔ کلمہ پڑھنا زبان سے ظاہری عمل ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو یہ پڑھتا ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ 5 چیزیں آقا فرما رہے ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی نہیں، اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا اسلام ہے، اب حدیث سے پتہ چل گیا، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ کلمہ شہادت بھی یہاں آقا فرما رہے تھے کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب یہ تو حدیث سے پتہ چل گیا نا، جس طرح بھی ظاہری عمل ہے، یہ 5 بتائے، اس کے زید میں جتنے بھی آتے ہیں، حج ہے اس میں جتنے بھی کام ہیں سارے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ حج رفت روزہ دیں یہ اسلام کی نشانی، طواف کرے کعبے کا یہ اسلام ہے، سعی کرے صفا مروا پہ یہ اسلام ہے، جتنے بھی آپ کو ظاہری کام نظر آئیں گے یہ سارا اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اب یہ قرآن مجید سے دیں، اس بات کو چونکہ بات بڑی خاص ہے، ایک آیت کوٹ کرتا ہوں۔ یہ سورت کا نام ہے حجرات، یہ پارہ نمبر 25 ہے، 26 ہے، تو اس کی آیت کا نمبر ہے 14۔ بڑی خاص آیت ہے جو اس مضمون کو ایسے 2 جمع 2 4 کی طرح واضح کر دے گی کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آج کے دور میں حقیقت کیا ہے۔ کچھ عرابی آئے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو میرے آقا نے ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، احکام بتائے، نواہی بتائے، اوامر بتائے، تعلیمات۔ وہ گھر چلے گئے، جب اپنے گھر پہنچے تو وہ عرابی کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ جب یہ کہا ہم مومن ہو گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیت نازل کی، اے حبیب، یہ ابھی کلمہ پڑھ کے اپنے علاقے میں گئے، ابھی تو یہ مسلم بنے ہیں اور یہ کہہ رہے ہم مومن ہو گئے، اے حبیب ذرا ان کو بتائیں ابھی یہ مومن نہیں ہوئے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، عربی کہنے لگے آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے قل، اے حبیب نے فرما دے، لم تؤمنوا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ بندے کہتے ہیں مومن ہو گئے، اللہ کہتا ہے مومن نہیں ہوئے۔ بولے کیا ہوئے ہیں؟ اب دل میں خیال آیا ہوگا کیا ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اے حبیبی نے فرمائے ابھی یہ آمنا نہ کہیں، ابھی اسلمنا کہیں۔ کوئی پوچھے اے اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، تو آمنا کیوں نہ کہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان دل میں آتا ہے، اسلام جسم پہ آتا ہے۔ جیسے جسم نظر آتا ہے اسلام نظر آتا ہے، ایمان دل پہ، دل چھپا ہوا، ایمان بھی اندر ہے، تو اب ایمان آتا ہے دل پہ، اسلام آتا ہے جسم پر، ظاہری عمل نظر آنے والا اسلام ہے۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو
دل کیا ہے؟ دل ہے محل محبت، یہ محبت کی جگہ ہے۔ تو پتہ چلا ایمان نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے ظاہری عمل کا۔ تو اب کس کی محبت ایمان ہے؟ ماں باپ سے بھی بندہ محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی کرتا ہے، بچوں سے بھی کرتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، علاقے والوں سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے کرتا ہے، استاد سے کرتا ہے۔ کس کی محبت ایمان ہے؟ یہ بھی آقا نے 1400 سال پہلے بتایا۔ پہلے مخاطب تو صحابہ کرام تھے، سامنے بیٹھے تھے، ان کو آقا نے فرمایا، ان کے ذریعے ہمیں فرمایا۔ درجنوں کتب میں حدیث پاک موجود ہے، انس بن مالک سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے یہ حدیث پاک مروی، بڑی مشہور اور بڑی معروف حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تک مومن نہیں ہو سکتے، بیٹھتے مصطفیٰ کی خدمت میں ہیں، نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہر وقت حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کب تک نہیں ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم میں سے ہر بندہ مجھ مصطفیٰ سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بلکہ ساری دنیا سے بڑھ کر جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلم تو ہو گے پر مومن نہیں بنو گے۔ مومن تب بنو گے جب مجھ سے پیار سب سے بڑھ کے کرو گے۔ تو باقی سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ اسلام ہے، اور آقا سے سب سے بڑھ کے پیار ہو جو ایمان ہے۔ اب یہاں پر ایمان اسلام کی وضاحت ایک حد تک ہوگی، لیکن میں یہاں تک رکھوں تو بات ادھوری رہے گی۔ تو اگلا حصہ جو ہے جو آقا نے سمجھایا ہے، اگر وہ نہیں بتاؤں تو تمہیں خیانت ہوگی، تو اس لیے میں بات پوری بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو یہ ایمان ہے، ادھر میرے آقا نے ایک اور بات بھی کی ہے، فرمایا کہ مجھ سے جو محبت ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو محب رسول ہے، جو عاشق رسول ہے، فرمایا کہ اس کو محبت میری ملتی کیسے ہے؟ کہنے سے تو محب رسول تو نہیں بن جائے گا، عاشق رسول کہنے سے تو نہیں بن جائے گا۔ آقا نے شرط لگائی آگے، وہ شروط کی ہے اپنی محبت کیسے؟ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو فرمایا وہ دلیل کے طور پر میری آل کی محبت دکھائے کہ میری محبت کس کو ملتی ہے۔ کیا میری محبت کا نعرہ لگانے سے محب رسول بن جائے گا؟ آقا فرما رہے ہیں کیا یہ فرمایا ان حدیثوں کو چھوڑ دے تو پھر مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب ایسا کیوں فرما رہے؟ اب آگے باقیوں کا بھی چاروں کا فرمایا، مولا علی کا بھی، سیدہ کائنات کا، امام حسن مجتبیٰ کا، سب کا فرمایا۔ جو جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، جس نے فاطمہ سے کی محبت اس نے مجھ سے کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے کی۔ اب آقا بتا رہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے پہلے وہ میری آل سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو میری محبت ملتی ہے۔ تو اب ایمان کیا ہوا؟ ایمان صرف آقا کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو محبت ہے سب سے بڑھ کے ہو، یہ ایمان ہے۔ اب آل مصطفیٰ کی محبت یہ ایمان ہے، باقی سارا کچھ اسلام ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان کے بغیر اسلام کسی کام کا نہیں۔ اسلام ہے کہ ایمان ہے تو اسلام فائدہ دے گا، ایمان نہیں ہے اسلام جتنا بھی اسلام آ جائے بندے میں، جتنا آ جائے، اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام کبھی فائدہ پڑا۔ وہ ساری حدیثیں لاتا ہوں، یہ بنیاد رکھ رہا ہوں بڑے پاک سے، تاکہ ایمان اور اسلام کی ایک حد تک بھی ہاتھ ہو۔ اب ایمان ہوگا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے پیار کرنا، باقی سارا کچھ اسلام ہے۔ اور یہ سن لیں، اگر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو تب اس بندے کی بخشش ہوتی ہے۔ ایمان پہ خاتمہ، اور یہ ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، آپ بھی یہ دعا کرتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور یہ دعا جو ہم آج جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا نے وہاں سکھائی ہے۔ بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو،
جنازے میں دعا ایک ہی ہے، سیم پڑھتے ہیں، بات کو آتی ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آخر میں اسی دعا میں ایک دعا ہے جو ہم سارے پڑھتے ہیں، مرد پڑھتے ہیں، خواتین تو نہیں پڑھتی، مگر ان کے لیے بھی بات خاص ہے کہ ہم دعا میں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اب سارے پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، مانا کسی کسی کو آتا ہے، اور نہیں کرتے نا ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ من احییتہ منا، ہم میں سے جو بھی زندہ رہے، فاحیہ علی الاسلام، اور اسلام پر زندہ رہے، ومن توفیتہ منا، ہم میں جس کو موت آئے فتوفہ علی ایمان، تو جسے موت کس پہ آئے؟ ایمان پہ آئے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں مولا زندگی اسلام پہ رکھ اور موت ایمان پہ، تو موت اسلام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ اگر حاصل پور میں کسی کو موت اسلام پر آ جائے تو چھوٹی بات ہے، آپ کہیں گے بڑی بات ہے، کیونکہ ہمیں ایمان اور اسلام کا فرق کسی نے اس طرح بتایا نہیں پہلے، ہم تو سارا کچھ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اگر اسلام پہ موت آنے سے کام ہو جاتا اور بخشش ہو جاتی تو پھر آقا کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ موت ایمان بھی مانگو؟ تو آقا تو بتا رہے ہیں کہ جب بھی موت آئے دعا کیا کرو ایمان پہ آئے، اگر اسلام پہ آ گئی ہو سکتا ہے بخشا جائے، ہو سکتا ہے پکڑا جائے۔ اسلام کیا تھا؟ طواف کرتے کرتے موت آ گئی تو اسلام پر ہے، کافر علاج تھامے تھامے موت آ گئی، اسلام پہ سجدے میں رکھا موت آ گئی، سارا حاصل کر کہے گا اس سے بڑا نیک کون ہے؟ سجدے میں موت آئی ہے، سجدہ کرنا یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی علامت ہے، نماز پڑھنا اسلام، نماز جیسی عبادت میں کہہ رہا ہوں اسلام کی نشانی۔ ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، امام حاکم کے مستدرک کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، بڑی خاص حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یجتمعون ویصلون فی المساجد، وہ مسجد میں جمع ہوں گے، اجتماع بھی بڑا ہوگا، کیا کریں گے مسجد میں؟ یصلون، نماز پڑھیں گے، ایک پڑھائے گا باقی پیچھے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، لیکن اس ساری مسجد میں اور سارے اجتماع میں آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، میں مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ مسجد بڑی بڑی ہوگی، جماعت نماز ہو رہی ہوگی، لیکن مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے تو سارا کچھ اس عمل کو سمجھا، دین کسی کو، اسلام کسی کو، ایمان کسی کو، آقا بتا رہے نماز اسلام ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ نمازیں تو پڑھیں گے، سجدے تو کریں گے، باجماعت بھی ہوگی، لیکن دل آل مصطفیٰ سے خالی ہوگی۔ وہ مسلم تو ہوگے پر وہ مومن نہیں ہوگے۔ ایمان تب آئے گا جب ان سے پیار ہوگا۔ اب زندگی مانگی اسلام پر اور ہم نے موت مانگی ایمان پر۔ اب یہ فرق ہو گیا نا کہ ایمان پہ موت اور ہے، اسلام پہ موت اور ہے۔ کیا یہ مانگنے سے ایمان پہ موت مل جاتی ہے؟ اگر ہر روز دعا مانگے مولا موت ایمان پہ دے، موت ایمان پہ دے، کیا آ جائے گی؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں، بچیاں بھی سمجھیں۔ دیکھیں ایک بندہ ہر روز دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے پاس کر دے، مجھے پاس کر دے امتحان میں، ہر روز مانگتا ہے، لیکن وہ کتاب اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ کیا وہ مانگنے سے پاس ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو طالبہ اور طالبات کے لیے بتایا، دعا کرے لیکن اگر طریقہ بھی تو ہے نا کہ کیسے پاس ہونا ہے۔ پھر ایک دکاندار ہے، وہاں روز دعا مانگتا ہے مسجد میں، باقی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے مولا رزق میں برکت دے دی، رزق میں برکت دے دی، دکان اچھی چلے، کاروبار بڑھ جائے، لیکن دکان کھولتا نہیں ہے، جا کے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا، میں دعا مانگوں گا کہ اللہ بڑھا دے رزق کو اور وسعت آ جائے اور کاروبار بڑھ جائے۔ یہ کاروبار تو تب بڑھے گا نا جب وہ اٹھ کے دکان جا کے کھولے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی سبب اختیار کرے گا۔ اگر مانگتا رہا، عمل نہ کیا، طریقہ
آتی ہے؟ ایسے تو نہیں آئے گی. تو کیا خیال ہے؟ آ کر دعا سکھائی ہے. جب طریقہ بھی بتایا ہے کہ موت ایمان پہ ملتی کیسے ہے. اب آئیے اس بات کی طرف اور اس سے سارے رات کھلیں گے. آج جو لوگ جدید کی وکالت کرتے ہیں اور جدید کے نماز کو قرآن کو اس کے جمعے اور باقی باتیں دکھاتے ہیں, کہتے ہیں وہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا, وہ قرآن بھی پڑھ لیتا تھا, وہ حج بھی کرایا, کلمہ بھی پڑھتا تھا, قرآن کا حافظ بھی ہو چاہے قاری بھی ہو, کچھ بھی ہو. میں کہتا ہوں سارا کچھ ہو جائے, یہ سارا کچھ اسلام کی نشانی ہے. ایمان تو کچھ اور ہے اور خاتمہ ایمان پر ہو تو پھر آگے کام ہوتا ہے. اب آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ یزید میں اور یزیدی لشکر میں اسلام تو ملے گا, ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا. آج لوگ اس کے ایمان پہ اسے امیر المومنین بھی کہتے ہیں اور لوگ اسے کہلواتے ہیں کہ تم اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہو, یہ بھی کہو وہ بھی کہو. لوگ کہیں کیوں کہیں؟ آگے سے کہیں کہ وہ قرآن پڑھتا تھا, وہ تو کلمہ پڑھتا تھا, وہ تو نماز پڑھتا تھا, وہ تو یہ بھی کرتا تھا. کہ جتنا کچھ ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. اب آقا بتا رہے موت ایمان میں کیسے آتی ہے, کس کو ملتی ہے. اب اس کے میں 3 ریفرنس دیتا ہوں, حدیث بڑی خاص ہے, حوالے اور بھی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے 3 کافی ہے. اب وہ حدیث کیا ہے سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پہلے اس کا حوالہ دے دو چونکہ بات بڑی خاص ہے اور میری گفتگو کا نچوڑ ہے, بس میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں, کلوز کرنے کی طرف آ رہا ہوں. اور یہ جتنا آپ بتائیں یہ ابھی بنیاد تھی, اس کا نتیجہ آپ آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا, اب ریفرنس میں دے رہا تھا, پہلا جو ریفرنس ہے حدیث کا وہ وقت کے یہ مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, ان کا نام ہے امام فخر الدین رازی. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر, علماء جانتے میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس میں آیت مودت کھول لیں, سورہ شورى آیت نمبر 23, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر یہ آیت اٹھائیں, اس کی تفسیر کھولیں تو اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی جو بھی بتانے لگا. پھر امام زمخشری ہے, ان کی تفسیر کلام کشاف, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پھر تیسرے بڑے محدث ہیں, مفسر ہیں, ان کا نام ہے امام بیضاوی. آپ کی تفسیر کا نام ہے انوار التنزیل, اس میں بھی آیت مودت کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے. ایک نہیں کئی حدیثیں میں پڑھوں گا, ساری بات موجود ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ آقا نے ہمیں بدکاری میں نہیں چھوڑا, بتایا ہے کہ موت ایمان پہ آتی کس کو ہے اور کیسے آتی ہے. فقط مانگنے سے نہیں آتی, اگر کچھ کرنا ہے وہ کیا ہے. آقا فرماتے ہیں الا ومن مات الا حب آل محمد مات مؤمنا. اب یہ وہ حدیث ہے, میرے آقا فرما رہے ہیں الا, عربی زبان میں الا جب آتا ہے الف اور لام الف لام, اس کا معنی ہوتا ہے خبردار, ہوشیار, توجہ دلانے کے لیے. آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہو پہلے توجہ دلاتے ہیں. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں, سارے متوجہ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سا اعلان ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الا, یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے, الا ان اولیاء اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بار آیا ہے تو آقا نے فرمایا الا خبردار, ہوشیار. جب سارے متوجہ ہو گئے, آقا فرماتے ہیں سنو ومن مات الا حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں مرا, فرمایا ماتا مومنا, وہی مومن مرا. ایمان پہ موت کس کو آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ آقا نے کوئی بات چھپائی نہیں, کسی پردے میں رکھی نہیں, شک و شبہ رکھا نہیں, رات سے پردہ ہٹا کے دنیا کو بتایا. ایمان پہ موت چاہتے ہو کس کو آئے گی؟ جو نماز پڑھ رہا ہوگا, جو قرآن پڑھ رہا ہوگا, جو حج پہ ہوگا, جو طواف کعبہ کر رہا ہوگا, موت کس کو آئے گی ایمان پہ؟ آقا فرماتے جس کے دل میں مرتے ہوئے میری آل کی محبت ہوگی وہی مومن مرے گا. ایمان پہ موت اس کو آتی ہے, اور جو ایمان پہ مرتا ہے بخشش اسی کی ہوتی ہے, بخشا وہی جاتا ہے. آپ پڑھے بخاری کو, مسلم کو, صحیح بخاری میں 1 2 7 بار حدیث آئی ہے
کرنے والے, میری آنکھ سے پیار کرنے والے, عمل میں کمی آ گئی, گناہ ہو گئے, لیکن پیار تھا کتنا, تھوڑا تھا, زیادہ نہیں تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سجدے میں جائیں گے, اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک, اے حبیب ذرا سر اٹھا, واشفع تشفع, شفاعت کر, تیری شفاعت قبول ہوگی, سوال کر توبہ تجھے عطا کیا جائے گا. آقا کے باری تعالیٰ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ماننے والے, میرے غلام, میری آواز سے پیار کرنے والے دوزخ میں ہیں. اللہ فرمائے گا حبیب جا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر فرمایا جائے مصطفیٰ, جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے. ایمان اسلام نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام کے پہاڑ ہو, عمل کے پہاڑ ہو, بڑا ہو دوزخ میں, لیکن ایمان رائی کے دانے جتنا بھی نہ ہو. تو اللہ بتاتا ہے اے جائے, جس کے دل میں مثقال حبۃ, جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے, اسے نکالے جنت میں لے جائے. جن کے دل میں اتنا ایمان ہوگا, رائی کے دانے جتنا, آقا ان کو نکالے جنت میں بھیج دیا. پھر سجدے میں اللہ فرمائے گا اب کیا ہے, عرض کر کے بس چلا اور بھی ہے. ان کے دل میں مثقال ذرۃ, اس سے بھی کم ذرہ جتنا ایمان ہے. اللہ فرمائے گا جائے, جن کے دل میں جو رائی کے دانے میں بھی کم ایمان ہے, اس کو بھی نکالے اور ان کو بھی لے آئے. اب جو جن کو اللہ نکالیں گے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ نہیں کہے گا اس کے دل میں تو رائی کے دانے سے کم تھا, اس سے کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیوں کہ دل میں ایمان کتنا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. کس کے دل میں کتنا ایمان ہے, رائی کے دانے جس جس میں تھا اللہ کے حکم سے باہر آ جاتے. لیکن اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں کہ دل میں کیا ہے, اسے میں نہیں جانتا, میرا حبیب بھی جانتا ہے. دل میں ایمان کتنا ہے, جس کے دل میں ایمان ہوگا انہیں وہی نکلیں گے. ایسے ہی آقا نے بتایا جو آل محمد کی محبت میں مرا, ماتا مؤمنہ, آگے فرمایا مستقمل الایمان, اسی کا ایمان کامل ہے. آپ دعائیں مانگتے ہیں ایمان کامل ہو, ایمان کامل ہو, مانگنے سے نہیں ملتا, کرنے سے ملتا ہے. ایسا کرنے سے ہوتا ہے جو اسلام پہ عمل بھی کرے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام پہ عمل نہ ہو, زندگی اسلام پر ہو, نماز بھی نہ چھوڑے, قرآن بھی پڑھے, وضاحت بھی اچھی ہو, سارا کچھ ہو, لیکن سب سے بڑھ کے پیار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے اس کے دل تو ایمان پہ موت آئے گی, اور ایمان پہ آئی تو بخشش ہے. آقا فرماتے ہیں اگلی حدیث سنیں, اللہ ومن مات علی حب آل محمد, ہمیں سنو تو آل محمد کی محبت میں مرا. آقا فرماتے ہیں ماتا مغفورا لہو, تمہیں وہ بخشا ہوا مرا. اگر دیکھنا چاہتے ہو بخشش کس کی ہو گئی ہے, اور دیکھو جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اسے پہلے بخش دیتا ہوں, وہ بخشا ہوا جا رہا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے, مرتے ہوئے ان کا پیار دل میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اور جب یہ آتا ہے نا فرشتہ روح قبض کرنے والا اسرائیل علیہ السلام, تو لوگ ڈراتے ہیں نا کہ ایسی شکل میں آئے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ان کے لیے ہوگا جو آل محمد کی محبت سے خالی ہو گئے. تو آقا نے تو 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ جب ان سے پیار کرنے والے کے پاس آتا ہے نا تو کرتا کیا ہے, بشرہ ملک الموت بالجنہ, وہ ملک الموت آ کے پہلے کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو تو جنتی ہے. ایمان سے بتائیں, جسے ملک الموت آ کے کہہ رہا ہو تو جنتی ہے, عورت سے کہے, مرد سے کہے. مجھے بتاؤ جب ملک الموت روح نہیں قبض کی ابھی, پہلے کہتا ہے تو جنتی ہے, جب بتائے پھر جان دینے میں کوئی تکلیف ہوگی, بچانے میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی. جب لے جانے والا پہلے کہتا ہے تو جنتی ہے, یہ تو روح نکالنے سے پہلے
ہو تو جلدی لے چل، پھر میں تو کیا کر رہا ہوں، جنت میں ہی جانا ہے۔ اب آگے نکیر رہ جاتے ہیں قبر میں سوال کرنے والے، آقا فرماتے ہیں ثم منکر و نکیر، نکیرین بھی آگے پہلے اس آل محمد سے پیار کرنے والے کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے۔ سوال بعد میں، مجھے بتائیں جب پہلے کہیں تو جنتی ہے، پھر سوال کس چیز کے؟ یہ ایگزامینر آپ کو پہلے رزلٹ سنائے تو پاس ہے، پھر کہیں یہ سوال ہے، سوال بنتے ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو ان کے پیار میں جاتا ہے بخشا ہوا بھی وہی جاتا ہے، ایمان بھی اس کے پاس ہوتا ہے، نکیر بھی اس کو آگے بشارت دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ایک اور بات کی، اب یہ محبت کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح حضور میں اگلا بھی حصہ آخری جو عرض کرنا ہے بڑا خاص ہے۔ اب دیکھیں آقا نے فرمایا جو ان سے پیار کرتے کرتے جاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے، وہ مومن ہے۔ اب مجھے بتائیں جو ان سے پیار کرتے ہوئے دوسری دنیا سے رخصت ہوا وہ ہے مومن، اسی کی بخشش، اسی کے لیے نعمتیں ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں کربلا کے میدان کو دیکھ لیں، یزیدی کیا کرتے تھے، جب نماز کا ٹائم آتا 5 جماعت پڑھتے تھے، نماز ایک بھی نہیں چھوڑتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، مگر بھی اچھی تھی، سارا کچھ تھا۔ اسلام کو تھا یزیدیوں کے اندر، ایمان تو حسین کا پیار ہے، ایمان تو اہل بیت کا پیار ہے۔ مجھے بتائیں یزیدیوں کے پاس اسلام تو تھا، وہ تو نظر آ رہا تھا، کیا ان کے دل میں حسین کا پیار بھی تھا؟ کوئی پاگل کہتا ہو کہ تھا، یہ 7 محرم سے پانی بند کیا، 8 کو بند کیا، 9 کو کیا، 10 تو شہادتیں ہوئی، ارے جن سے پیار ہو کیا ان پہ پانی بند کرتے ہیں؟ جن سے پیار ہو کیا ان کو تڑپایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں، اور ان کی بچیوں کو قیدی بنایا، سیدہ زینب کو قیدی بنا کے پیش کیا، زینب بنت علیہ السلام کو توپ ڈالے، پیٹ کر ڈالی، سیدہ فاطمہ بنت حسین کے گلے میں رسی ڈالی، حضرت سکینہ کو ان پہ ظلم کیا، اہل بیت مصطفیٰ کی شہزادیاں جو قیدی بنا کر 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں پھراتے رہے، بتائیں کیا یہ ان سے پیار تھا؟ میں کہتا ہوں یزید میں اور یزیدی فوج میں اسلام کو مل جائے گا لیکن ایمان کا ذرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ یزید میں نہ یزیدی فوج میں۔ اب یہ جب آقا نے بتایا کہ ان کا ایمان ہو تو سب کچھ، ان کی محبت ہے تو وہ ایمان ہے، ایمان ہے تو اسلام پھیلا دیتا ہے۔ اب جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مومن ہے، اور اسی رابطے میں آقا نے فرمایا، یہ 10-12 حدیثیں اکٹھی، آقا کسی رابطے میں فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، میں سنو جو آل محمد کے بغض پر مرا، کیا فرمایا، ماتا کافرا، وہ کافر مرا، وہ کفر پہ مرا۔ اب ادھر ایمان ہے ان کا پیار، ان سے بغض کفر ہے۔ اب بغض کیا ہوتا ہے، اندر کی شے ہے، کبھی آ جاتا ہے باہر کبھی نہیں آتا۔ ایک بندہ بغض رکھتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے وہ امریکہ میں، کینیڈا میں، اب بندہ یہاں ہے، اب یہاں بیٹھ کے بغض کر رہا ہے کسی سے، تو بغض اندر کی شے ہے، ظاہر نظر میں نہیں آ رہا۔ تو آقا بناتے جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس بغض میں مرا، ماتا کافرا، وہ کافر کفر پہ مرا ہے، وہ ایمان پہ یا اسلام پہ بھی نہیں، کفر پہ۔ مجھے پتا جس نے صرف بغض رکھا وہ تو کافر ہے، اہل بیت سے بغض رکھا تو وہ کافر ہے۔ جس نے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے اہل بیت میں پانی بند کیا، ظلم کیا، جس نے دشمنی کی، جس نے قتل کیا، بغض رکھنے والا تو کافر ہے۔ جو قتل کر رہا ہے ابھی بھی اس کے ایمان کی بات کریں، ابھی وہ ثانیت مومنین بنائے بھی تم جتنا بنا لو، آقا نے تو پہلے فیصلہ کر دیا جو ان کے بغض میں مرتا ہے وہ کافر ہے۔ ارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، امام طبرانی کی موجب کے درجے سے بات ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، فرمایا جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، آقا فرمایا بغض رکھا، وہی بغض کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ،
اس کا حشر قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ حشر یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ۔ صحابی نے بول کر صحابی نے عرض کیا آقا انسان وصلہ، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، چاہے نماز بھی پڑھتا تھا، تو پھر بھی یہودیوں کے صف میں اٹھے گا، نماز روزے جیسی عبادت بھی کرتا تھا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ جواب دیا، فرمایا نعم انسان وصلہ، نعم انسان وصلہ، نعم انسان وصلہ۔ فرمایا ہاں، چاہے وہ روزے رکھتا تھا، چاہے نماز پڑھتا تھا، اور نام تو دو باتوں کا ہے، نماز روزے کا، باقی ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جو باقی باتیں ہیں وہ ساری کرے، لیکن اہل بیت سے بغض تھا۔ فرمایا وہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، نیکیاں اسے بچا نہیں سکتی، وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ آقا نے تو 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا ہے، لوگ آج وکالت پہ اترے ہوئے، آج اس کو مومن ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اسے نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، کہتے ہیں جی وہ یزید کو گیا نہیں تھا، اس نے تو ابن زیاد کو کچھ اور کہا تھا، اس نے قتل کر دیا، اس کا تو اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں ٹھیک ہے جو اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب حسین بن امام علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو سر حسین ابن زیاد کے دربار میں، پھر دمشق میں یزید کے دربار میں جب سر حسین پیش کیا گیا، اب جیسے بخاری میں اور جامع ترمذی میں یہ ساری حدیث پر اپنی کتابوں میں کھول بھی نہیں رہا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی ہے ذکر مشہد الحسین من احادیث جد الحسین، وہ ساری حدیثیں اس کے اندر جی اس حوالے سے موجود ہے، اس کے ریفرنس بھی موجود ہے۔ میں فکر اس کا آپ کو خلاصہ بتا کے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے آقا کہ یہ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، اور حضرت یہ انس بن مالک ہے اور پھر زید بن ارقم ہے روایت کرنے والے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور پھر بخاری کے اندر بھی۔ سر حسین کو جب پیش کیا گیا تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں، یزید کو اگر پریشانی تھی کہ میں نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے قتل ہو گیا، کیوں ہو گیا، حسین کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسے تھوڑا بہت بھی اس طرح کی پریشانی ہوتی، وہ محنت کرتا، پریشان ہوتا، ابن زیاد کو صدا دیتا، اس کو معطل کر دیتا گورنری سے اور اس پہ سزا لاگو کرتا، لیکن نہ اس نے نہ گواری کا اظہار کیا نہ پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ جب وہ سارے حسین تشت میں رکھ کے سامنے لایا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ حسین کے لبوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ ابھی بھی کہو کہ اس کے دل میں ایمان تھا، ذرہ بھی ایمان کا نہیں تھا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ تو نمازیں پڑھ کے بھی کافر ہے، قرآن پڑھ کے بھی کافر ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جب ایمان نہیں ہے تو اسلام جتنا بھی لے آؤ فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ تو فقط بغض نہیں بلکہ سر حسین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، حسین کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کہتا ہے زبان سے؟ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ شعر پڑھنے لگا، کہتا ہے آج میں نے اپنے بدر میں جو بزرگ مرے تھے ہمارے، ان کا بدلہ لیا ہے۔ وہ تو خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ 24 تاریخ کی کتاب اٹھائے، اس میں وہ سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اب آپ پڑھیں، اس کو کھول کے دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بالکل میں خطاب کی طرف لاؤں تو آخری بات کی طرف، اب یہ تو تھا جو اس کے ایمان پر اور نیکیوں پر بات کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا۔ ہم تیری سنیں یا مصطفیٰ کی سنیں؟ مصطفیٰ نے تو پہلے فیصلہ کیا ہے، ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے وہی حق ہے۔ اب آخری بات، میں نے یہ آیت تطہیر کے ساتھ ایک اور آیت بھی پڑھی، اب وہ بھی ایک سوال کا جواب ہی ہے اس آیت کے اندر۔ اب یہ فکری جو اس کے حوالے سے مخالفتیں پیدا کی جاتی ہیں، شہادت کے حوالے سے اور پھر یزید کے حوالے سے اور امام علی مقام کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہاں بھی دیا۔ اب جو اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتے ہیں، یہ بھی ایک آج کل بڑا وہ بنا ہوا ہے مسئلہ، مولا علی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا، مولا حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے آ گئے، مقابلہ بازیاں کی۔ اب اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، کیا اس فیصلے کے بعد کیا اہل بیت کا کوئی مد مقابل بھی ہو سکتا ہے؟ اب قرآن اس میں کیا کہتا ہے؟
اب میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان اور اسلام، اسی کو یہاں کوٹ کر کے دونوں آیتوں پہ میں بات کو مضمون مکمل کرتا ہوں۔ پہلی آیت پڑھی جو سورہ بقرہ سے، کیونکہ اسلام ہے پہلی عمل اور ایمان ہے اہل بیت مصطفیٰ کا پیار، تو اللہ نے دنیا میں اسلام کا بھی مرکز بنایا ہے، اللہ نے دنیا میں ایمان کا بھی مرکز بنایا ہے۔ اسلام کا بھی ایک مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ، جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے اسلام کا مرکز۔ اب دیکھتے ہیں جب حج کا موقع آتا ہے تو امریکہ سے لے کے جاپان سے لے کے پھر ہر طرف سے لوگ کدھر جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ، اس کا وہ اسلام کا مرکز ہے۔ شاید کرتے کیا ہے وہاں پہ؟ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو چومتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، تو یہ سارا پھر زبان سے کچھ کلمات پڑھتے ہیں، یہ سارا اسلام ہے۔ کعبہ اسلام کا مرکز ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اسلام کے مرکز کو میں پاک کروں، تو اسلام کے مرکز کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی دو پیغمبروں کی۔ کیا فرمایا؟ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبروں سے، باپ بیٹے سے، کہ تم دونوں باپ بیٹا کیا کرو؟ فرمایا أن طَهِّرَا، تم دونوں پاک کرو بیتیہ، میرے گھر کو۔ کس کے لیے پاک کرو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، کیونکہ کعبہ اسلام کا مرکز ہے۔ طواف کرنا، اعتکاف کرنا، سجدہ، رکوع، یہ ظاہری عمل ہے۔ تو جب اسلام کے مرکز کو پاک کرنا تھا تو پاک کرنے کی ڈیوٹی لگی دو نبیوں کی، جد الانبیاء کی ڈیوٹی لگی۔ اب میں جو بتایا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کے کعبے کو پاک کیا، جتنا بھی پاک کیا، جتنا بھی پاک کیا، کوئی نہ کوئی کعبے کی پاکی کی حد ہوگی۔ کیوں ہوگی حد؟ کہ پاک کرنے والوں کی حد ہے، پاک کرنے والی مخلوق ہے تو مخلوق کی حد ہوتی ہے۔ تو کعبہ جتنا بھی پاک ہے اس کی پاکی کی کوئی نہ کوئی حد۔ اہل بیت کو پاکی دو، تو ادھر اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم آپ پاک کر دیں، ادھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ سے فرما دیتا ہے میرے محبوب میرے گھر کو جد الانبیاء نے پاک کیا، چلو جو اہل بیت ہیں آپ کے گھر والے ان کو آپ پاک کر دیں۔ بات تو بنتی تھی۔ تو ادھر امام الانبیاء ہے، ان کی پاکی کا معیار اور ہے، اور جد الانبیاء ہے، ان کی پاکی کا معیار اور ہے۔ فرق تو تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب میں چاہتا ہوں اہل بیت کی پاکی پر کوئی انگلی اٹھائے ہی نہ، ان کی طہارت پہ کوئی منہ کھولے ہی نہ۔ اے حبیب اگر آپ پاکی دیں گے اپنے گھر والوں کو تو پھر بھی بڑی بات ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، میرے محبوب ہیں، پھر بھی ان کی پاکی بے مثال ہوگی۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی زبان کھولیں گے، وہ کہیں گے مصطفیٰ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو آقا کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی۔ جب آقا کی حد ہے تو آقا کے عمل کی بھی حد ہوگی۔ تو اللہ نے بتایا اے محبوب میں چاہتا ہوں میں ساری زبانیں بند کر دوں۔ کیسے کرنا ہے؟ اے حبیب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے حبیب اہل بیت کو پاکی کوئی اور نہیں دے گا، ان کو پاکی خود میں دیتا ہوں، اس کا فائل اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں جن کو طہارت اللہ دے رہا ہے، جن کو شان اللہ دے رہا ہے، جن کو مقام اللہ دے رہا ہے اور اپنے ارادے سے دے رہا ہے، اپنے فیصلے سے دے رہا ہے، مجھے بتایا اہل بیت کی پاکی کی اگر کوئی حد ڈھونڈے گا پہلے تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی حد بھی کوئی نہیں۔ جب اللہ کی حد نہیں ہے اللہ کے فعل کی حد کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ نے ساری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ ان کو پاکی دینے والا میں، عزت دینے والا میں، شان و مقام دینے والا میں ہوں۔ جب میری حد نہیں ہے اہل بیت کی پاکی کی بھی حد نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
वकूफ़ कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फैसला कर रहा है कि इनको पाकी मैं दे रहा हूँ और तुम खुद पाक होते रहते हो, तुम खुद पाकी हासिल करते हो और इनको पाकी देने वाला अल्लाह है। अच्छा, ये जो अल्लाह ने पाकी दी है, अब मतलब इस पाकी का सिर्फ एक बात अर्ज कर दूँ, ये जो पाकी इनको मिली है ना, ऐसी पाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसी तहारत दुनिया में किसी के पास नहीं है, न ही जन्नत में किसी के पास ऐसी तहारत है, न दुनिया में किसी के पास। इस कायनात में ऐसी तहारत किसी को मिली ही नहीं जो इनको मिली है, उस तहारत का। अब वो हकीकत क्या है, बस हमने तो जो समझा है, जो पढ़ा है, वो औजार और हकीकत जो खुदा जानता है, या तहारत वाले खुद जानते हैं। हम तो वही समझ पाते हैं जो पढ़ा है, जो समझा है। अब एक बात है कर दूँ, सारी दुनिया में सज्जिदा कायनात अलैहिस्सलाम, जो कि ये 5 तन में सज्जिदा कायनात है। अब बात लोग जब अहले बैत की बात आती है तो बाद में मुझसे भी सवाल किया, ये दिल में अचानक ज़हन में आ गई। ये बात मैंने हदीस पढ़ी थी खुतबे में, उसकी तरफ जाने का वक्त नहीं आया, लेकिन अब ज़हन में एक बात आ गई है, क्योंकि अज़वाज मुतहरात अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनसे बात कर रहा है ना। ये सारी जहाँ से शुरू हो रही है, ये 22 नंबर पारे में, और ये पूरी 4-5 आयतें हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, यहाँ से बात शुरू की अल्लाह ताला ने कि इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा फ़तअलैना वमत्तिअकुन्ना व सर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ये सारे जमा मुअन्नस के सीगे अल्लाह उन्हीं से बात कर रहा है। अगली आयत भी उन्हीं से है, फिर आगे 22वां पारा शुरू होता है, वो भी ख़वातीन से जमा मुअन्नस के सीगे में आता है। फिर अगली आयत या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, सारी उन्हीं से बात हो रही है। और ये जो आयत ततहीर है, ये भी शुरू वहीं से होती है। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना, जमा मुअन्नस के, ये अज़वाज मुतहरात से बात हो रही है। जब इस 28 सीगे कमो पेश जमा मुअन्नस के आए हैं इन 4-5 आयतों में, तो जब लोग इन आयतों को पढ़ते हैं, इन आयतों को पढ़ने के बाद जब बात आती है रिज्स को दूर रखने की, तो फिर वो कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात के लिए है, क्योंकि पीछे सारा उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की बात हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं, लेकिन जिनसे अल्लाह ने रिज्स को दूर रखा है, जब ये बात आई है तो सीगा बदला है। ये बात करते हुए सीगा बदला है। पिछली सारी आयतें और ये जो आयतें वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना, आयत का शुरू यहीं से होती है, ये सारे जमा मुअन्नस के सीगे आ रहे हैं, उनके लिए खबर ये अज़वाज मुतहरात के लिए आ रहे थे। और आते आते अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, याद कुन्ना क्यों नहीं है? इसी आयत में 3-4 सीगे जमा मुअन्नस के आए, तो अचानक मुज़क्कर का कहाँ से आ गया? जो कहते हैं सिर्फ ख़वातीन अज़वाज के लिए बात है, उनके लिए होती तो अनकुन्ना। आगे अल्लाह फरमाता कि अहलुल बैत वयुत्तहिरुकुन्ना, यहाँ भी जमा मुअन्नस आता, लेकिन जहाँ भी जब वयुत्तहिरुकुम है, और कुम ये जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, मुअन्नस की तो नहीं है। ये 2 ज़मीरें जो आई हैं, सिर्फ 2 ये इस हिस्से में ये जमा मुज़क्कर की हैं, पीछे भी आगे भी जमा मुअन्नस है। ये तो कुरान बता रहा है, पिछलों का जिक्र और है, इस आयत में जिक्र और है, तो फर्क अल्लाह कर रहा है। किसी को मसला हो तो अल्लाह से पूछिए, बारी ताला बात करते करते अचानक जमा मुज़क्कर का, क्योंकि इसमें सज्जिदा कायनात भी हैं, मौला हुसैन भी हैं, मौला हसन भी हैं, मौला अली भी हैं, मेरे आका खुद भी हैं। और आका ने चादर में लेके इन 4 को 5वें खुद थे। फिर आयत पढ़ी सुम्मा कावा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरुकुम तत्हीरा। ये जो अल्लाह ने रिज्स को दूर रखा है, आका बता रहे ये इनसे रखा है जिनको मैंने चादर में लिया है। क्योंकि कुरान में नाम कोई नहीं था, सिर्फ जमा मुज़क्कर का सीगा था। अब सवाल पैदा हो गया, आका इस जमा मुज़क्कर के सीगे में कितने हैं जिनसे रिज्स दूर है? आका ने अमल से बता दिया, जिनको चादर में ले रहा हूँ यही है। तो फैसला तो फिर कुरान ने भी कर दिया, मुस्तफा के फरमान ने भी कर दिया। तो अहले बैत में अज़वाज मुतहरात है, लेकिन वो है अहले बैत सबबी, सबब बना अहले बैत में आ गई।
اور یہ ہے اہل بیت نسبی. یہ چار وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے گھٹی دی ہے. مولا علی پیدا ہوئے گھٹی مصطفیٰ نے دی. سیدہ کائنات پیدا ہوئے گھٹی مصطفیٰ نے دی. مولا حسن آئے گھٹی مصطفیٰ نے دی. مولا حسین آئے گھٹی مصطفیٰ نے دی. تو جن کی پہلی غذا ہی مصطفیٰ کا دعا ہے. اب یہ وہ ہیں جن کو آقا چادر میں لے کے بتا رہے ان سے رجس کو دور رکھا ہے, ان سے پلیدی کو دور رکھا ہے, ناپاکی کو دور رکھا ہے. باقی جتنی بھی خواتین ہیں ہمیشہ پاک نہیں رہتی, یہ ہمیشہ پاک ہے. اب یہی تو وجہ ہے کہ ہم حسن مرتبہ ظہر کے بعد پیدا ہوئے اور جب عصر کا ٹائم آیا سیدہ کائنات مصلی پہ کھڑی تھی. یہ شان کسی کو نہیں ملی اور دنیا میں کسی کو نہیں ملی, کیونکہ رجس اللہ نے ان سے دور رکھا ہے. باقی تو مرد ہیں. ہر امام حسن مصطفیٰ آئے, امام حسین آئے, مولا علی خود کعبے کے اندر آئے, خود کعبے کے اندر ولادت ہو رہی ہے کیونکہ پاک ہے. ان کو پاکی اللہ نے دی ہے. کعبے میں ہو یا گھر میں ہو یہ تو ہے ہی پاک. ان کی ولادت سے کوئی نجاست نہیں ہوتی, کوئی ناپاکی نہیں ہوتی, کوئی پلیدی نہیں ہوتی. پاکی دینے والا اللہ ہے. اب سجدہ کائنات ہے, میرے آقا ہے, مولا علی ہے, حسن حسین ہے. اب ان کی جیسے پاکی ان کی ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسی پاکی ہے ہی کوئی نہیں. بات تو میں ختم کر چکا ہوں. دیکھیں باقی پر ایک بات سجدہ کائنات کے حوالے سے بتائی ہے. اب یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے. قرآن کیا ہے؟ پاک ہے. اور قرآن کو چھوتے کون ہیں؟ جو پاک ہو. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو وہی چھوئیں گے جو پاک ہے. تو آپ کا اگر وضو نہ ہو, کسی کا وضو نہ ہو, تو کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کوئی کہے کہ میں عالم دین ہوں میرے لیے جائز ہے, کوئی کہے کہ میں پیر ہوں آپ کا میرے لیے جائز ہے. آپ کہیں کہ پیر ہے تو اپنی جگہ پہ, پر قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا. تو میرے اور آپ کے لیے وضو ضروری ہے. وضو کہتے ہیں طہارت. اچھا ایمان سے بتائیں اگر وضو نہ ہو تو کیا انسان ناپاک ہوتا ہے؟ وضو نہ ہو اذان کا ٹائم ہو جائے, مجھے تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جلدی سے اذان دے دے, بعد میں وضو کر لے. وضو نہ ہو مسجد میں داخل بھی ہو سکتا ہے, بیٹھ بھی سکتا ہے, کیونکہ ناپاک نہیں ہے بھی پاک, لیکن پھر بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا. پاک ہو کے بھی نہیں چھو سکتا, کیونکہ قرآن چھونے کے لیے طہارت پر طہارت چاہیے. طہارت پر طہارت چاہیے. وضو طہارت ہے, پہلے بھی پاک تھے آپ چھو نہیں سکتے تھے, وضو کیا قرآن ساتھ ہو گیا, آپ کی طہارت پر طہارت آ گئی. اور جب تک وضو رہا قرآن آپ کے ساتھ ہے, اور جو ہی وضو ٹوٹا قرآن کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. میرے آپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے یہی حکم ہے. لیکن یہ جو پنج تن ہے ان کے جو اللہ نے طہارت دی ہے, وہ جو طہرکم تطہیرا, اور رجس کو دور رکھا ہے. اب اللہ نے یہ شان دی ہے, صحیح مسلم میں ہے, باقی کتب میں حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں, اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی قد ترکت فیکم ثقلین احدہما اکبر من الآخر, کتاب اللہ تعالی و اطاعتی. دو چیزیں چھوڑی ہیں, ایک قرآن چھوڑا ہے, دوسری اپنی اہل بیت چھوڑی ہے. فرمایا انہما لن یتفرقا, یہ قرآن و اہل بیت انہوں نے کبھی جدا ہونا ہی نہیں. تم سے قرآن جدا ہو جاتا ہے جب ناپاک ہو جاتے ہو, پھر باقی حاصل کرتے ہو, پھر قرآن ساتھ ہو جاتا ہے. آقا بتا رہے انہما, یہ دونوں جو قرآن و اہل بیت ہیں, لن یتفرقا, انہوں نے کبھی جدا ہونا ہی نہیں, ہمیشہ ساتھ ہیں. کیونکہ اللہ نے وہ طہارت دی ہے, وہ طہارت دی ہے کہ جس کی حد بھی کوئی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں کہ حتی یاربا علیہ الحوض, حد تک قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ ساری امت آئے گی, اس دن بھی فرمایا قرآن بھی آئے گا, اہل بیت بھی ساتھ آئے گا. یہ طہارت کا میں نے آیت کا میں نے کہا اگلا حصہ بھی مکمل کر دوں تاکہ رجس کا بھی پتہ چل جائے, اور رجس دور رکھنے سے جو طہارت ملی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں ایک اندازہ ہو جائے. اصل میں طہارت کیا ہے ہم تو بس اتنا سمجھ پائے جتنا ہماری عقل ہے, ہمارا فہم ہے, ہمارا ادراک ہے. حقیقت میں ان کی شان کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا شان والے خود اہل بیت جانتے ہیں. بس عقیدہ یہ ہے ان کی نعتیں پڑھا کریں, ان کا ذکر کرا کریں, ان سے پیار کریں, اور ان سے پیار میں
جاتے جاتے انہی کے پیار میں موت آئے. یہ آج کا پیغام ہے. یہ میسج تھا. میں نے کوئی تقریر وہ کی, اللہ گواہ ہے, 1.25 گھنٹہ ہوا مجھے بات کرتے ہوئے. میں نے کوئی تقریر نہیں کی, تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچایا ہے. یہ پیغام میرا بھی نہیں تھا, یہ پیغام قرآن کا تھا. یہ پیغام آپ نے آگے پہنچانا, اور آپ کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگ رہا تھا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی یہی بات کروں گا. اگر اس پورے وقت میں جتنی دیر میں نے بات کی, اگر مجھے کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو, یا میرے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلی ہو, میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو, یہ سارا کمال, یہ ساری عطا میرے قائد, میرے استاد, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو آپ کو, تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے دیا, میں نے ان کو ضرور دعا دینی ہے. اور اگر میری کوئی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو, تو یہ نقص میرا ہوگا. تو باتیں تو اچھی قرآن سے تھی یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھی. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. اگر بات نہ اچھی لگی ہو کوئی, تو نقص میرا ہوگا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو, تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ہوگی. یہ میسج تھا آج کا. اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن حاصل پور کے تمام دوستوں کا, کہ آپ میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اس میسج کو آگے پھیلائیں گے, زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا, اللہ ہمیں اس پر صحیح معلوم میں ماننا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.